ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زائد اور 70 سے زائد شاخیں ہیں، 76 و 76 اور 60 کی روایت بھی ہے۔ یہ ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایک شاخ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان ہی کا ایک خاص حصہ ہے۔ اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من کلام النبوۃ الاولی ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سابقہ انبیاء گزر چکے ہیں، سابقہ انبیاء کے کلام میں سے ان کی پاکیزہ کلام اور بالاتفاق کلام یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو تو پھر جو کچھ کرو کرو۔ حیا سب کی بنیاد ہے۔ پھر ایک حیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے درمیان میں جو چیزیں انسان کے لیے حرام ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت گیری ہے، گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، حرام خوری ہے، شراب نوشی ہے، لوگوں سے حیا آتی ہے۔ بعض باتیں چوری نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، لوگوں سے اس کو حیا آتی ہے۔ اور ایک حیا فرمایا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کہ آپ 24 گھنٹہ اللہ کا استحضار رکھیں، جہاں بھی جاؤ یہ سمجھ لو کہ میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، اور مجھے حیا آنی چاہیے۔ وہ حیا والی ذات ہے، مجھے اس سے حیا آنی چاہیے، میں بے حیائی سے کم نہ لوں۔ غرض یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ حیا ہو تو پھر یہ بے حیائیاں، یہ منکرات، یہ فواحش یہ وجود میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر حیا نہ ہو تو پھر جو کچھ چاہو، بے حیا باش ہر چی خواہی بکن، بے حیا بن جاؤ، جو کچھ بھی چاہو کرو۔ ایک آدمی بغیر تہبند کے، بغیر لنگی کے نہا رہا ہے، ننگا ہو کر کے نہا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حیی حلیم ستیر، اللہ تعالیٰ کی ذات حیا والی ہے
اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، یحب الحیا والتستر، پردہ کرو، اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ، بے شرم نہ بنو۔ ان اللہ حیی، حیا والی ذات ہے، ستیر، گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، وہ ستاریت کو پسند کرتا ہے، تو تم ستار بن جاؤ، اپنی شرمگاہ کو تو چھپاؤ۔ حلیم، وہ بردبار ذات ہے کہ تم بے حیائی پر بے حیائی، بے حیائی پر بے حیائی کرتے جا رہے ہو، لیکن وہ آپ کو بر وقت گرفت نہیں کرتا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی کمزوری ہے یا اس کی لا علمی ہے، وہ گرفت کرے گا تو تجھ سے اچھوں کی بھی اس نے گرفت کی ہے۔ ان اللہ یحب الحیا والتستر، حیا اور تستر کو، پردے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بے حیا بن کر کے تو اس طریقے پر نہاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ کرے کوئی میرے اور آپ کے ماحول سے کہ حیا ہے کیا؟ ترقی یافتہ لوگوں سے پتہ کرے کہ حیا کیا ہے، جنہوں نے ترقی کی ہے ان سے پتہ کرو کہ حیا کیا ہے۔ بیٹی دفتروں میں چہرہ کھول کر کے، برقع نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، سرخی پاؤڈر لگا کر کے جوب کر رہی ہے، اس باپ کے ساتھ حیا کی کیا صورت ہے؟ اس کے حیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ فخر کر رہا ہے کہ میری بیٹی، اس کے اتنے دوست ہیں، میری بیٹی کے بہت اچھے اچھے یار ہے، ڈی سی ان کا دوست ہے، کمشنر ان کا دوست ہے، فلانا ان کا دوست ہے۔ وہ تیرے جیسے دیوس اور دلال تو کائنات میں بھی کوئی نہیں ہے کہ تو ہے بے حیا اور خوشی بھی کر رہا ہے کہ بے حیائی پر۔ معاف کیجئے گا، پھر ہماری حکومتیں خاص طور پر وہ کہہ دے کہ بھائی بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی یہ ملک کی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اس حکومت سے بڑھ کر کے بڑا بے غیرت کائنات میں کون ہوگا؟ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ اپنے کان کھول کر کے دیکھ لینا، اور آپ کو چیلنج ہے، میں ادھر ہی ہوں، مجھے 20-30 سال ہو گئے یہ تقریر کرتے ہوئے کہ انگریزی لغت میں غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ جو چیز کسی زبان میں موجود ہو تو پھر نام رکھ لینا، کسی علاقے کے اندر وہ چیز ہے نہیں ہے تو اس کے لیے نام اور اس کے لیے لفظ کون سا تلاش کریں گے؟ بچہ آپ کا پیدا ہوگا، موجود ہوگا تو نام رکھو گے منظور، بچہ ہی نہیں ہے تو کس کا نام رکھیں؟ غیرت ہو تو پھر اس کے لیے انگریزی میں کوئی لفظ ہو، انگریز میں غیرت ہی نہیں ہے تو لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اور بھی آتے جائیں گے۔ مجھے 20-30 سال ہو گئے کہ یہ بیان کرتے ہوئے میں دنیا میں گھوم رہا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ عربوں کے ہاں بھینس نہیں ہے تو اس کا نام بھی نہیں ہے، عربوں کے ہاں بھینس نہیں ہوتی تھی، اس لیے میرے نبی نے اپنی زبان سے اونٹ کا نام بتا دیا، بیل کا نام بتا دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دراز گوش جس کو گدھا کہتے ہیں اس کا نام بھی بتا دیا، بھیڑیا کا نام بھی بتا دیا، خرگوش کا نام بھی بتا دیا، گیدڑ کا نام بھی بتا دیا، لومڑی کا نام بھی بتا دیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہرن کے نام بھی میرے نبی نے بتا دیے، لیکن میرے نبی نے بھینس کا نام کبھی نہیں لیا، تو بھینس تھی نہیں۔ یہ بھینس آپ کے پاکستان میں اور ایران میں تھی، ہمارے بلوچوں کے پاس، تو اس زمانے میں فارسی والے اور ہمارے بلوچ لوگ اس کو کہتے تھے گاؤں میش، اور عرب لوگ جو ہے نا گاف استعمال نہیں کر سکتے، منظور مینگل کو کہیں گے منظور مینجل، منظور مینگل کو گاف ان کی زبانوں پہ نہیں آتا، تو گاف کو منظور مینگل کو عرب لوگ کہتے ہیں منظور مینجل، گنگوئی کو کہتے ہیں جنجوئی، تو عربوں نے گاؤں میش کو کر دیا جاموس، شین کو سین سے بدل دیا، گاف کی جگہ پر جیم لایا تو جاموس کر دیا، جوامیس، چونکہ بھینس تھی نہیں۔
یہ جو جراب ہے، جراب جو موٹے موٹے پہنتے ہیں، یہ ایران میں بنتے تھے، یہ بلوچ لوگ یہاں سے سپلائی کرتے تھے حضرت کے زمانے میں. تو اس کو ہمارے بلوچ بناتے تھے، فارسی بناتے تھے، اس کو کہتے تھے گورے پا. گورے پا، پاؤں کی قبر. جیسے قبر کے اندر مردے کو دفن کیا جاتا، مردہ پورا قبر میں گھر جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بلوچ لوگ اور یہ عرب لوگ بناتے تھے پاؤں کے لیے بڑا سا جراب بناتے تھے، خفین بناتے تھے، جراب بناتے تھے، اس کو کہتے تھے گورے پا، پاؤں کی قبر. اب یہاں سے جب یہ سپلائی کرتے تھے مکہ اور مدینے میں، اس کو سپلائی کرتے تھے، تو اس گورے پا کو، گاف کو چونکہ عرب لوگ جیم پڑھتے تھے، تو میرے نبی نے اس کو، اور پا کو با پڑھتے، تو گورے پا کو نبی نے کر دیا جورے با. گورے پا کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جورے با، پھر جورب. اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کے لیے نام کہاں آئے گا؟ آپ اردو والے یہاں بیٹھے ہو، دوسرے لوگ، آپ بتا سکتے کہ زکوم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو تمہارے آئے نہیں، وہ عربی کا لفظ ہے، ادھر ہے زکوم، تو اردو والے کیا کہیں گے زکوم کو؟ آپ کے اردو والوں کے ہاں یہ زکوم ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے بروئیوں کے ہاں ہوتا، بلوچوں کے ہاں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کو ڈھیڈر. ہمارے ہاں اس کا نام ہے، لیکن آپ کے ہاں اس کا کوئی نام نہیں ہے. چیز جب کسی کے پاس موجود ہو نا، تو انگریز کے پاس اگر غیرت ہو تو غیرت کے لیے تو پھر کوئی لفظ ہو نا. اس لیے انگریزی لغت کے اندر غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، حیا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اگر وہ لیا تو دوسری زبانوں سے لے لیں گے، جیسے ہم اردو میں بہت سے بلوچی کے لفظ لیتے ہیں، انگریزی کے اس میں ملاتے ہیں، عربی کی بہت سی چیزیں ملاتے ہیں، لشکری زبان ہے. انگریز نے اگر غیرت کے لیے کوئی لفظ لیا، اس کی اپنی لغت میں نہیں ہے، وہ کسی اور زبان سے اس نے لیا ہے. غیرت ہے ہی نہیں تو لفظ اس کے لیے کہاں ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ان من کلام النبوۃ الاولى، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبیوں کا اتفاق ہے، اور یہ حکمت کا ایک جملہ ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ جب حیا نہ ہو تو بے شرم بن کے کچھ بھی کرو. یہ جو قوم لوط تھی، یہ قومیں جو تباہ ہو گئی، لواطت لڑکوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لینا، ایک کھل کر کے لڑکوں کے ساتھ، اس سے بڑا بے حیا کھل کر کے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا. حیا بھی کوئی چیز ہے نہیں ہے. یہ وہ قوم لوط اور قوم عاد اور قوم سمود کے وہ بے حیا قوموں کی وہی ان کے رسومات اور ان کی بے حیائی کا تسلسل چل کر کے پھر یہ کہ اس امت میں بھی منتقل ہو گئی ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، آپ اپنے مجلسوں کے اندر ناجائز امور کا ارتکاب کرتے. ایک ان میں سے یہی بھی ہے کہ تمہیں شرم بھی تو آنی چاہیے کہ نبی کے سامنے اس طرح چھوڑ دیتے ہو. حدیث میں آتا کان اذا ذهب المذهب ابعد. رسول پاک باتھ روموں کا انتظام نہیں تھا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو بہت ہی دور چلے جاتے. پھر محدث لکھتا ہے کہ لئلا یراہ احد ولئلا یسمع صوتہ احد، کہ انسان کے پیٹ سے جب آدمی قضاء حاجت کرتا ہے کبھی کوئی ریح خارج ہو جاتی ہے تو حضرت پر حیا کا اتنا غلبہ تھا، دور جھیلوں میں چلے جاتے کہ کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے، اور اگر کسی کے پیٹ سے آواز نکلے کوئی نہ سنے، محمد میرے ماں باپ تیرے حیا پہ قربان جائیں. واہ محمد واہ، واہ محمد واہ، واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے حیا پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. ان مما ادرک الناس، لوگوں نے جو حکمت کی باتیں حاصل کی من کلام نبوت الاولیٰ، سابق انبیاء کی باتوں میں سے انبیاء سارے حیا والے گزرے ہیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بے حیا بنو تو کرو جو کچھ تجھے کرنا ہے. پھر تو لواطت بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈکیتی بھی کر سکتا ہے. جب آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، تو کر لو نا. پوری دنیا بے حیائی پر تلی ہوئی ہے، اور ملک کے طرف سے قانون ہے
ملک کے طرف سے باقاعدہ اس کی اجازت ہے، اس کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ جہاز میں جا رہا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور ان بے حیاؤں نے جہازوں کے اندر عورتوں کو لگایا، وہ سرخی پاؤڈر پتلوں پہن کر کے عورت آتی ہے۔ مولانا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے حج والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ادھر احرام بھی باندھا ہے، ادھر احرام بھی باندھا ہے، کپڑے بھی اتارے ہیں، اور جہاز والا کہتے ہیں کہ آپ کا میقات آئے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور وہ سرخی پاؤڈر پتلوں پہن کر کے آتی ہے۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں ادھر سے کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ فرشتے کہتے تجھ پر بے غیرت لعنت ہو، کتے کا بچہ تیرے جیسے بے غیرت ہم نے نہیں دیکھا۔ او بڈھا منحوس تو کس جہاز میں سوار ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مینا کے اندر یہی، مزدلفہ میں بھی یہی، اور جہازوں میں بھی یہی، مارکیٹوں میں بھی یہی، کالجوں میں بھی یہی، یونیورسٹیوں میں بھی یہی، کہ مدارس کی اصلاح کریں گے۔ خنزیر کہیں کہ تم مدارس کی تبلیغی جماعت کی تم اصلاح کرو گے، راونڈ کی اصلاح کرو گے، اپنے کالج کو اس کی اصلاح کر جس کو فالج کی بیماری لگی ہے۔ میں کالجوں میں پڑھ چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں کالج پڑھ چکا ہوں۔ یہ تبلیغی جماعتوں کی اصلاح کریں گے، تمہاری شکل اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں سے، مولویوں سے ناراض ہو گیا کہ آپس میں بٹ گئے، ورنہ تم جوتے کے قابل تھے، جو میرے ملک میں بے غیرتی تم پھیلاتے رہتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر دکھا کے، نظر جمع کر کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نظر سے دیکھتے، آنکھوں کی زنا یہی ہے، ہاتھ ملاتے ہاتھ کی زنا یہی ہے، کسی اجنبی خاتون کے ساتھ ملو، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ چل کر کے اس کے پاس جا، آجا دل لگے جا، تو آ تو تیرے پاؤں بھی زانی، تیرے ہاتھ بھی زانی، تیری آنکھیں بھی زانی، تیرا دماغ بھی زانی، تیرا سینہ بھی زانی، اور والفرج یصدق ذلك ويكذب۔ آخری اسٹیج پھر جا کر کے پھر ٹک ٹک شروع ہو جائے گا، آخری اسٹیج پھر ٹک ٹک ہے۔ آنکھ زانی بن گئی، سینہ زانی بن گیا، دل و دماغ زانی بن گئے۔ چھوٹے چھوٹے جب گناہ ہوتے ہیں نا انسان سے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو وضو میں آپ کو کہا گیا ہے اللہ اللہ واہ محمد تجھ پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا وضو میں ہاتھوں کو بھی دھوتے، پاؤں کو بھی دھوتے، اور اللہ سر کا مسح بھی کرتے، چہرے کو بھی دھوتے۔ فرمایا اگر کچھ گناہ ہو گئے انسان سے نادانست طور پر اور بشری تقاضوں کے پیش نظر، اپنا چہرہ دھو اور آنکھوں پر جب پانی گزرتا، میرے نبی فرماتے آنکھوں کی گناہ نکل جاتے، کانوں کی جب مسح کرتے، انگلیاں ٹھونس دیتے۔ فرمایا قانون نے جو کسی بے حیا خاتون کی اگر آواز سنی بھی ہے، توبہ کرو وضو میں مسلمان ہو کر کے، تیرے کانوں کے گناہ بھی نکل جائیں گے۔ اور پاؤں سے چل کر کے کسی بے حیا کے پاس اگر آپ چلے بھی گئے تو پاؤں کو دھوئیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ دل میں سوچا ہے کہ اپنا بھی منہ کالا کروں اس کا، تو فرمایا سر کا مسح بھی کرو، اللہ تجھے رحم کرے گا۔ کیا فلسفہ ہے! چہرے کو دھو کہ چہرے کے تیرے گناہ، اس لیے کہ چہرے کے ساتھ فٹ کیا ہے؟ چہرے کے ساتھ آنکھیں فٹ ہے، چہرے کے ساتھ زبان فٹ ہے، چہرے کے ساتھ ہونٹ فٹ ہے، چہرے کے ساتھ اللہ قبر دن یہ سب کچھ فٹ ہے، کان بھی فٹ ہے۔ اس لیے فرمایا کانوں کا مسح کرو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ابھی وضو کیا اگلے وضو میں معاف ہو جائیں گے پھر جاؤ کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کرو۔ خبردار خدا کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ لیکن اگر کبھی کسی سے ہو بھی گیا ہے تو فرمایا کہ وضو بناؤ، کلی کرو گے، تم نے غیبت کی ہے منہ تیرا پاک ہو جائے گا، کلی کرو، تو نے بکواس کی ہے تو تیرا منہ پاک ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈال، تو نے کسی عورت کو مارکیٹ میں
سونگا ہے تو تیرا ناک بھی پاک ہو جائے گا. اپنے سر کا مسح کر, تو نے غلط سوچا ہے تیرا سر بھی پاک ہو جائے گا. چہرے کو دھو, اگر تو نے آمنے سامنے ہو کر کے چہرہ اس سے ملایا, توبہ کر, تیرا چہرہ بھی پاک ہو جائے گا. تو نے ہاتھ ملایا کوہنیوں تک, ان ہاتھوں کو ہاتھ بھی تیرے پاک ہو جائیں گے. چل کر کے کسی بے غیرت کے پاس تو گناہ کی نیت سے گیا ہے تو اپنے پاؤں کو دھو کہ تیرے پاؤں پاک ہو جائے, تو پلیت ہے. محمد سے بڑا عقل مند صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے. یہی گناہ, اس لیے وضو کے اندر کیا ہوتا ہے, وضو میں 4 اندام ہوتا ہے, چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو دھونا, پاؤں کو دھونا, البتہ سر کا مسح کرنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے, وہ تو ہے ہی نہیں, مسلمان بھی نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں پاؤں کا بھی مسح ہے اور سر کا بھی مسح ہے, ہاتھوں کو اور چہرے کو دھوتے ہو. یہ جو 4 اعضاء کو دھونے کا کہا گیا, یہ اسی بنیاد پر اس کا فلسفہ یہی ہے کہ چہرے ملا کر کے کسی کو تو دیکھتا ہے, آنکھیں ملا کر چہرے سے ملتا ہے, آنکھیں آنکھوں سے ملتی ہے, دماغ میں سوچتا ہے, آنکھیں جب دیکھتی ہیں, آنکھوں کو عرب لوگ کہتے ہیں عین. عین کا معنی جاسوسی آنکھوں سے ہوتی ہے. جی فرمایا 4 من سنن المرسلین, انبیاء کی 4 سنتیں ہیں. التعطر والنکاح, خوشبو لگانا, نکاح کرنا, والسواک, مسواک کرنا, والحیا. نبی باحیا ہوتا ہے, 1.25 لاکھ انبیاء میں کوئی بے حیا نہیں گزرا. کالج اور یونیورسٹی کے لوگ کسی بے حیا کو تلاش کریں. یہ جو بے حیا, جو پاکستان میں جو بے حیائی پھیلا رہے, اپنے لیے کوئی بے حیا رہنما مقتدی تلاش کرو, اپنے لیے کوئی بے حیا تلاش کرو. ایک ہنگامہ ہے, مخلوط تعلیم ہونی چاہیے. یہ مولوی کا دل ہی غلط ہے, دل صاف ہونی چاہیے. جی ہاں, اور جب تو حاملہ ہو جائے گی تب بھی اس کا دل تو صاف ہے نا, صاف دل تھا نا جب حاملہ ہو. اور امریکہ میں تو آدمی جو جتنے بھی فوجی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا باپ کون ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیق ہوتی ہے, اور سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوش سمجھتا ہے, سنبھالتا ہے, وہ حیران ہوتا ہے میرا ابا کون ہے. یہی سے تحقیق شروع ہوتی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ تحقیقات ہو رہی ہے, اور تحقیق یہی سے شروع ہوتی ہے. بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے, امی کو تو دیکھ رہا ہے, امی بھی جاب کر رہی ہے, امی جاب کر رہی, جاب. اللہ کا احسان ہے, میں کمزور ہو چکا ہوں, میری بیٹی جو ہے نا وہ کما کر کے لا کر کے دیتی ہے ہمیں سب کچھ. بیٹی کما کر کے دیتی, کمشنر صاحب سے اس کا تعلق ہے, ڈی سی صاحب سے اس کا تعلق ہے, سمجھتا ہے, فلان سے اس کا تعلق ہے. اور اخبار میں آتا ہے کہ اوپر والا افسر نیچے والے افسر سے کہتا ہے تیرے گریڈ اس وقت بڑھا دوں گا جب تو اپنی بیٹی کو میرے حوالہ کر. کالموں کے کالم, اخباروں میں کالموں کے کالم. اور میڈیا ہمارا بہت سچا ہی میڈیا ہے, میڈیا ہمارا بہت سچا ہی میڈیا ہے, میڈیا. اور ٹیلی ویژن پہ بھی وہ بھی بتائیں گے. اتنی بے حیائی ملک کے اندر, اور بڑے فخر سے. اگر تیرے حکمرانوں میں غیرت ہے تو اس ملک کا رکھوالا کون ہے کہ جو اس طریقے پر اخباروں میں کھل کر کے لاکھوں لوگوں ان کو پڑھتے ہیں, کروڑوں بھی پڑھتے ہیں کہ اس طریقے پر وہ کہہ رہا ہے. تو بے حیائی تو تیرے اندر ہے نا, تبھی تو وہ تو کہے گا نا. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. سب نبیوں کا حیا پر اتفاق ہے, سارے حیا والے انبیاء گزرے, سارے نبی یہی کہتے ہیں کہ اگر بے غیرت بن جاؤ جو بھی چاہو تو کر لو. سارے نبی, یہ بخاری کی روایت ہے جی, بخاری شریف کی روایت ہے. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جو کچھ بھی چاہو کر لو. میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود دبئی میں بھیک مانگنے کے لیے, چندہ کے لیے گیا تھا. چھٹیوں کے دن تھے. ایک ایرانی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا, بلوچ, اور اسلام آباد میں آپ کے ماشاءاللہ ایک وزیر نے, اس نے سینما گھر کی بنیاد رکھی, بے حیائی کی بنیاد رکھ کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں دعا کی, منو مٹھائیاں تقسیم ہوگی. کس کی بنیاد رکھی؟ مسجد کی بنیاد رکھی, مدرسے کی بنیاد رکھی, خانقاہ کی بنیاد رکھی؟ نہ, کسی اسپتال کی بنیاد رکھی نہیں, سینما گھر کی بنیاد رکھی.
اب وزیر اور سارے مل کر کے الو کے پٹے وہ سارے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ بلوچ نے میرے منہ پہ جوتا مارا, میں آج تک اس کا جواب نہ دے سکا. بلوچ نے مجھے کہا کہ واجہ یہ شمائی پاکستانی چھونے بے غیرت ہیں, چھونے بے حیا, یہ 6 لوٹی دعائیں تو کا, یہ دعا میں کتے کا بچہ کیا مانگتا ہے؟ کیا دعا کرنے, ایک تو بے حیائی, پھر بے حیائی پہ دعا کر لینا, یہ ہے چیز بے حیائی کی, یہ مرکز ہے بے حیائی کی. اب یہ کیا مانگتا ہے؟ آپ جواب دے دیں, صدر صاحب کو کہے جواب دے دے, وزیر اعظم کو کہہ دے جواب دے دے, آرمی چیف کو کہہ دے جواب دے دے, اور چیف جسٹس صاحب کو کہہ دے جواب دے دے کہ سینما کی بنیاد رکھ کر کے مٹھائی خیرات کر رہے, تقسیم کر رہے اور سارے مل کر کے دعا کر رہے ہیں. لعنت اس وزیر پر اور اس کی سوچ پہ بھی لعنت ہو, اور شریک ہونے والوں پر. کفر کس کو کہتے ہیں؟ تم گناہ بھی کر رہے ہو اور گناہ پہ نازان ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم اچھے کر رہے ہیں. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کیا اس کے سینگ ہوتے, کفر کے کیا؟ تو اس ایرانی نے مجھے کہا کہ چھونے بے غیرت ہے شمائی پاکستانی, شما بوشت یہ دستانہ چست کو تا چھیلو ٹگائے, یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو میں بھی مذاقی آدمی, میں نے کہا یہ کہتے ہیں اے اللہ میں جیسے بے غیرت ہوں سب کو بے غیرت بنا دے. میں نے بے غیرتی, خالص بے غیرتی پر اس کی بنیاد رکھی ہے, خالص بے غیرتی کی بنیاد میں نے رکھی ہے. اس بے غیرتی کو اس کو عام کر دے, اس کو تام کر دے. اے اللہ میں جیسا بے غیرت جہنمی ہوں, یہ سب کو اسی طریقے اور جہنمی بنا دے. بس میں نے ٹرخا دیا ان کو اس طریقے پر. ان مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, بے حیا بن جاؤ تو کر لو. میرے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا, اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے پر ڈرا کرو. استحیوا من اللہ حق الحیا, خدا سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرا کرو. قربان جاؤں صحابہ پر. قالوا یا رسول اللہ نحن نستحیی من اللہ حق الحیا والحمد للہ علی ذالک, خدا کا شکر ہے اے رسول ہم آپ کی برکت کی وجہ سے ہم حیا والے ہیں, ہم بے حیا نہیں ہیں. لیکن بتاؤ حیا کا حق کیا ہے؟ کما حقو, حیا کی حد کیا ہے؟ سن لینا, میرے نبی نے فرمایا ولیکن من استحیا حق الحیا, فرماتے کہ حق الحیا جو حیا والا بن جائے اس کی صورت یہ ہے کہ من استحیا حق الحیا فلیحفظ الراس وما حوا. فرمایا کہ اگر حیا ہے تمہارے اندر سر کی حفاظت کرو, برے خیالات بھی نہیں, کسی کی بیٹی گزر رہی ہے نگاہ اچانک پڑ گئی نظر نیچے کرو. کہا کہ علی اگر نگاہ اچانک پڑ جائے علی نظر نیچے کر لو, علی دوبارہ نہیں دیکھو. ہم لوگ تو کیسے گھر گھر کر کے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دیندار حضرات کہتے ارے بھائی نظریں نیچے کرو, اور وہ نیچے سے ناڑے کی طرف اس کو دیکھ رہا ہے. اس طرح نظر نیچے نہیں ہوتی. ارے بھائی نظریں نیچے کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی نظر نیچے کرو بھائی, استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بھی طریقہ ہے. تیرا شیطان تو جیسے کہ بزرگ بنا ہوا نا, تیرا شیطان بھی کمال کا شیطان ہے. تیرا شیطان بھی بڑا ماہر آدمی ہے, بڑا ماہر ہے وہ خوب. میرے نبی نے فرمایا فلیحفظ الراس, سر کی حفاظت کرو, برے خیالات نہیں. وما حوا, اور تمہارا سر جن چیزوں پر, یہ آنکھیں بھی سر کے ساتھ فٹ ہے, یہ کان سر کے ساتھ فٹ ہے, یہ منہ سر کے ساتھ فٹ ہے. منہ کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو. والبطن وما وعى, اور پیٹ کی حفاظت کرو, اور پیٹ کے ساتھ جو چیزیں ٹچ ہے تمہاری شرمگاہ. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ, جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو زنا میں استعمال نہیں کرے گا, میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ من یضمن لی, حیادار بن جاؤ. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ, جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, وہ کہتی ہے کہ شوہر نے اگر ایک شادی کی ہے تو جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے, کتیا کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے, گدھی کے ساتھ منہ کالا کرے, جانوروں کے ساتھ منہ کالا کرے, لڑکوں کے ساتھ لواطت کرے, لیکن دوسری شادی نہ کرے, تیسری نہ کرے, چوتھی نہ کرے. واہ, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. دیکھیں ماحول کیسے بنایا. بیٹیوں کو اور بہنوں کو بھی ہم نے سبق کیا پڑھایا, یہی ہے کہ میری بیٹی اگر کسی کے گھر میں, میری بہن اگر کسی کے گھر میں, اور وہ بیمار ہے, بچے جنم دینے کے قابل بھی نہیں ہے, مستقل بیمار ہے,
تو وہ اس کے اوپر کوئی شادی نہ کرے. آپ نے اس کو قرآن پڑھایا نہیں, اس کو سمجھایا نہیں, کوئی اس کے اوپر شادی نہ کرے. کیوں کرے گا؟ بس وہ بیٹی, چاہے وہ تبلیغی کی بیٹی ہے یا وہ مولوی کی بیٹی ہے, شیخ الحدیث کی بیٹی ہے, بیمار ہے, شوہر کے ساتھ سونے کے قابل بھی نہیں ہے, خواہشات دونوں ایک دوسرے کے پورے ہیں, اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے, مستقل دائمی بیمار ہے, لیکن وہی ہے کہ احتجاج کرے گی, اس کا باپ مولوی بھی احتجاج کرے گا, تبلیغی بھی احتجاج کرے گا, نہیں میری بیٹی کے اوپر شادی نہیں ہونی چاہیے. جاؤ جی کہا کہ شادی نہ کروں تو کیا کروں؟ زنا کرو. ہاں زنا کرو, اللہ غفور الرحیم ہے, زنا کرو, اپنی خواہش پوری کرو, اور گدھیوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, کتیوں کے ساتھ کرو, لیکن بیٹی کے ساتھ دوسری شادی نہیں کرنا. بیٹی کے اوپر واہ, تیرے تبلیغ کو بھی سلام, تیرے مولوی گیری ہونے کو بھی سلام, تیرے شیخ الحدیث ہونے کو بھی سلام, تیرے شیخ التفسیر ہونے کو بھی سلام. واہ شیخ الحدیث, واہ شیخ التفسیر, واہ واہ شیخ الحدیث, واہ شیخ التفسیر, واہ واہ بزرگ, واہ واہ بزرگ, واہ. بیٹی کو تو نے عجیب ذہن دیا ہے, عجیب ذہن دیا کہ تو بیمار ہے بیٹی, آنے نہیں دینا کسی اور کو. شوہر تیرا جا کر کے زنا کرے, بدکاری کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ ولیکن من استحیا حق الحیا, من استحیا حق الحیا, جس کے اندر حق الحیا کما کو حق فلیحفظ الراس وما حوا, سر کی حفاظت کرے, آنکھیں اس کے ساتھ ان کی حفاظت کرے, زبان کی حفاظت کرے, کانوں کی حفاظت کرے, والبطن, اور پیٹ میں ڈال کر کے پھر خون بنائے گا, خون بنا کر کے منی بنائے گا, اور منی جہاں سے سپلائی ہوتی ہے اس جگہ کی بھی حفاظت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ, جو اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے محمد کو دے دے, ازمن لہو الجنہ, میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو, میں جنت کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں. یہ نہیں ہوگا اس طریقہ پر کہ شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر ہے, بزرگ ہے, پیر طریقت ہے, اور پیر طریقت تو اعلیٰ درجے کا بے حیا ہے. اچھا جن آ گیا, ہاں جن آ گیا, ادھر ہے, ادھر تکلیف 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 ہے, اور تم کو ہاتھ لگا, اور تیرے جیسے بغیرت پیر بن گیا. اما فرماتی ہے واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط, خدا کی قسم محمد نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا. اگر کوئی خاتون پردے میں اصرار کرتی کہ یا رسول اللہ ہمیں بیعت کر دو, فرمایا قد بایعتکن, میں نے بیعت زبانی طور پر تم سے بیعت کر دی, میں محمد کبھی اپنے حیادار ہاتھوں کو, اپنی نگاہوں کو کسی خاتون کو میں نہیں دیکھتا. واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط, واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط, خدا کی قسم محمد نے کبھی کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا. ہے حیا, 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 کیا حیا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, اس وقت یا رسول اللہ تو تھے ہی نہیں, آپ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے علیہ الصلاۃ والسلام, اس وقت محمد تھے, نبی اللہ بعد میں بن گئے, 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, تعمیر کر کے کعبۃ اللہ کے 2-2 3-3 پتھر, ایک پتھر لوگ اٹھا رہے. میرا نبی اپنے کندھے پر 2 پتھر 3 پتھر بڑے بڑے اٹھا کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے لا رہا. حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نہیں, اے محمد, اے محمد, اے محمد, اے میرا بھتیجا, 2 پتھر وزنی 3 پتھر اٹھا کر کے آپ لاتے ہیں. آپ یہ کر دو, یہ جبہ ہے, جبہ کے نیچے تہبند ہے, تہبند کے نیچے ہوتا ہے انڈرویئر, جس کو نکر کہتے ہیں, نکر تبان کہتے ہیں عرب لوگ, وہ اس سے شرمگاہ الگ چھپتی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, آپ کے وہ لنگی الگ ہے, دھوتی الگ ہے, اور اس کے اوپر جبہ ہے. اے محمد یہ کر دو, جبہ نے تو ویسے آپ کے پورے جسم کو چھپایا, پھر انڈرویئر ہے, آپ یہ کر دو کہ اس تہبند کو کھولو, کھول کر کے اس کو دوہرا کرو, تہرا کر دو, چہرا کر دے, اس طرح دوہرا تہرا چہرا, اس کو کر کے اے محمد اس کو یہاں پر رکھو, رکھ کر کے پھر پتھروں کو اس کے اوپر رکھو, 2 پتھر 3 پتھر جب آپ رکھیں گے تو پھر آپ کے کندھے کو زخم نہیں لگے گا, اس طرح کرو. کہا کہ چچا جان میری غیرت اس کی اجازت نہیں دے رہی, میری غیرت اس کی. کہا کہ آپس میں آخر شرمگاہ تو کھلتی نہیں ہے, شرمگاہ کھلتی نہیں ہے, آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں بھائی؟
دھوتی نکال کر کے جبہ ہے پورے جسم کو چھپا رکھا ہے، آپ دھوتی، اور دھوتی کے نیچے تبان جس کو نکر کہتے ہیں انڈرویئر، وہ انڈرویئر بھی ہے، اس کو وہ ہے شرمگاہ۔ آپ صرف اپنے لنگی کو اتار کر کے دوہرا تہرا چوہرا کر دے، آپ نے ارادہ کر دیا۔ ان کے چچا کے کہنے پر ایسے لنگی میں آپ کی طبیعت مزاج مبارک کے بالکل خلاف تھا، ہاتھ ڈالا لنگی کو کھولنے کے لیے، فخر مغشیاً علیہ، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، فتمحت عیناہ، آپ کی آنکھیں اس طرح خیرہ ہو گئی۔ اسی میں فرشتہ آ گیا، اب تک نبوت ملی نہیں ہے لیکن فرشتہ پہنچا، فرشتے نے آپ کی یہ کہ آپ کی لنگی کو باندھا، محمد پریشان نہ ہو، اٹھ اٹھ، اگرچہ نبوت نہیں ملی ہے لیکن تو حیادار ہے، جبریل بھی حیادار ہے، تیرے دھوتی باندھنے کے لیے آ گئے۔ وہاں تو شرمگاہ کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جبہ اتنا بڑا ہے۔ اور ہمارے بعض مولوی وہ اللہ کا پاجامہ پہنتے ہیں، قمیص جب اوپر ہو جاتی ہے، یہ پاجامہ تنگ 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 تنگ، یہ بے غیرتی میں شامل ہے، چاہے وہ تبلیغی ہے بے غیرت ہے، وہ مولوی ہے بھی بے غیرت ہے، بڑے بڑے مولوی بھی، کہیں بھی علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، پاجامہ پہنا ہوا ہے، قمیص اٹھی ہوئی ہے، تو مولوی کس چیز کا ہے؟ اور اب تو کیا کر دیا، سوئمنگ پول سوئمنگ پول سوئمنگ پول سوئمنگ پول، تو مولوی صاحب اپنے کپڑے اتار کر کے چھڈی پہن کر کے تیرتا ہے۔ اور بغیرت اتنا تو شرم کر، اس گھٹنوں سے اوپر یہ شرمگاہ ہے، یہ ران سارے کے یا علی لا تنظر الی فخذ احد لا الی حی ولا میت، علی کسی کے ران کو نہ دیکھو، علی کسی کے ران پر بغیر پردہ کے آپ کی نگاہ نہ پڑے، الفخذ عورت، یہ شرمگاہ ہے، یہ شرمگاہ ہے۔ مولوی صاحب چھڑی پہن کر کے سوئمنگ پول، ہم نے سوئمنگ پول بنا، مجھے ایک جگہ دعوت کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ سارے چھڑی پہن کر کے وہ کودنے لگے، کہنے لگے کہ آپ بھی لطف اندوز ہو، میں نے کہا تم پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں اس چھڑی پہ بھی، میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، اور میں کسی دیہاتی کا بیٹا ہوں، میں بے غیرت نہیں ہوں، تم بنو بے غیرت بنو، تم بنو بے غیرت بنو۔ اپنے دبر مولوی صاحب دیکھ لوگوں کی امامت بھی کر رہا ہے، اور اس طریقے پر اپنے دبر دکھا دے، ہم نہیں کریں گے اس طریقے پر۔ فتمحت عیناہ، میرے نبی کی آنکھیں اس طریقے پر یہ کہ خیرہ ہو گئے، آسمان کی طرف اٹھی، فرشتے کو اللہ کو ترس آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، تو کہتے کہ فرشتے نے آ کر کے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی انہوں نے باندھی، تو کافی دیر کے بعد میرے نبی کو ہوش آ گیا۔ ہم حیا والے نبی کے، صرف ہمارا پیارا پیغمبر نہیں، سوا لاکھ انبیاء اللہ کی قسم سارے کے سارے حیا والے گزر چکے ہیں، سارے کے سارے حیا والے گزر چکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال زندگی بسر کی، 250 سال اللہ نے عمر دی محمد کی برکت کی وجہ سے، 250 سال۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں لَأَنْ أَمُوتَ حَيًّا لَأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أُحْيَا احب الی من ان انظر الی عورت احد او ينظر احد الی عورتی، میں مروں زندہ ہو جاؤں، مروں زندہ ہو جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن میں نہ کوئی میری شرمگاہ کو دیکھے نہ میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھوں۔ میں بے حیا نہیں ہوں، میں محمد کا شاگرد ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، میں محمد کا شاگرد ہوں۔ 80-90 کروڑ 80-90 کروڑ 1.5 ارب 2 ارب یہ ہمارے سربراہان مملکت یہ آ کر کے اس بے حیائی کو دیکھ رہے۔ پاکستان کو ترقی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس کے بعد اگر پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو پھر کیا؟ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، انبیاء کی سنتوں میں سے چار چیزیں، التعطر خوشبو استعمال کر دینا، والنکاح والسواک مسواک والحیا۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا یار آپ بہت شرمیلے، آپ کو حیا آتی ہے ہر چیز میں، ارے اس حیا کو تو چھوڑو، ارے اس حیا کو تو چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو اس کو، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے، خدا کے بندے یہ تو اگر اس کو شرم آتی ہے، یہ شرمیلا ہے، چوری سے شرماتا ہے، نماز ترک کرنے سے شرماتا ہے، شراب پینے سے شرماتا ہے، غیبت کرنے سے شرماتا ہے، ڈکیتی سے شرماتا ہے، چوری ڈکیتی سے شرماتا ہے، یہ تو پکا مومن ہے، تو کہتا ہے حیا کو چھوڑو، اس کو بے حیا بنانا چاہ رہے ہو کیا؟ اس کو آپ بے حیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کو بتا رہے ہیں؟ لڑکے آپ نے سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رئیس المحدثین، سمجھو حدیث میں ابو حنیفہ کا بھی وہ مقام نہیں ہے، شافعی کا نہیں ہے، مالک کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے،
پیارے پیغمبر کے بعد صحابہ کو قربان جاؤں صحابہ پر، صحابہ کے بعد علم حدیث میں، ارشادات نبوی میں اور نبی کے فرمودات کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں جو احمد بن حنبل کا ہاتھ ہے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، امام بخاری کے بھی استاد، امام ابو داؤد کے استاد، بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل ابھی داڑھی آئی نہیں ہے، بالغ ہونے کے قریب ہے، لڑکے گئے ایک جھیل پہ، کپڑے اتار کر کے سارے اس جھیل میں کود پڑے اور وہاں چھلانگ لگایا۔ کہنے لگے احمد بن حنبل آپ بھی ننگا ہو کر کے، ارے کپڑے نہیں پہنو، ننگا ہم آپس میں ساتھی ہے۔ کہنے لگے میں بے حیا نہیں، میرا باپ بھی بے حیا نہیں، میرا نبی بھی بے حیا نہیں، میں ہوں بچہ، لیکن یہ ہے کہ میری غیرت، میری حیا اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ امام احمد نے کہا اس طرح ننگا ہو کر کے میں غسل نہیں کرتا، تم کرو، بے غیرت اگر باپوں کے اولاد ہو تو کرو، میں نہیں کرتا۔ وہی احمد بن حنبل ہے، پتہ نہیں کیا محمد رسول اللہ کی عقیدت تھی، زبان سے نکلا کہ میرا نبی حیا والا نبی گزرا ہے، میں بے حیا بننا نہیں چاہ رہا۔ امام احمد بن حنبل اس سفر کو لڑکوں نے نہا کر کے غسل کر کے جب چلے گئے، رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھ رہا کہ ابو بکر و عمر کھڑے، صحابہ کھڑے، کہتے ہیں اوے احمد، او بچہ چل، پیارے پیغمبر تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اے بچہ چل، پیارے محمد تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، جا کر کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دی، فرمانے لگے کہ بیٹا تو محمد کا حیا ہے، تیرے اندر محمد کا حیا ہے، بیٹا تیرے اندر میرے حیا آ گئی ہے، بیٹا تو میرا بیٹا ہے، اب تو وہ کل والا احمد بن حنبل نہیں رہے گا، آئندہ کل۔ اب سبق میں جا کر کے گیا، مولوی صاحب محدث ہے، بہت بڑا محدث، سبق پڑھا رہا، حدثنی فلان قال حدثه فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں غلط، یہاں اپنے ایک راوی چھوڑ دیے، ایک آدمی کا نام چھوڑ دیا۔ استاد نے دوسری حدیث پڑھی، آگے چل کر کے کہنے لگے غلط، آپ اس میں اس طرح نہیں ہے، پھر آگے چلے کہنے لگے غلط۔ استاد بھی ماتم کرنے لگے کہ یہ گزشتہ کل جمعرات کو یہ احمد بن حنبل نہیں تھا، آج جمعے کو یہ بدل گیا، تبدیلی آ گئی۔ سبق کو ختم کیا، جلدی استاد نے سبق کو ختم کیا۔ سبق کو ختم کرنے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑا سا الگ ہو جا، جب الگ کر دیا کہنے لگے بیٹا خدا کا واسطہ ہے تجھے بتا دے کون سا نسخہ تو نے استعمال کیا ہے کہ تو پہلے والا احمد بن حنبل نہیں ہے، پہلے والا میرا شاگرد نہیں ہے، تیرے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی، بات بتا، اصل بتا، چھپانا نہیں۔ کہنے لگے کہ استاد جی جب آپ مجبور، کہنے لگے یہ علم کہاں سے آ گیا، کہنے لگے جب آپ مجبور کر رہے تو استاد جی بتا رہا ہوں، لڑکے بے حیا بن کر کے ننگے ہو کر کے نہانے لگے، میرا دل میرے سینے میں جوش آ گیا کہ میں نے کہا کہ میں حیا والے نبی کا امتی ہوں، میں کبھی اس طرح ننگا ہو کر کے میں نہیں اس طرح نہاؤں گا۔ تو حضرت پھر رات کو میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا، استاد جی چومنے لگا، چوم کر کے کہنے لگے احمد بن حنبل پہلے میں استاد تھا اب تو ہمارا استاد بن گیا، پہلے میں استاد تھا اب تو ہمارا استاد بن گیا، اب ہمارا استاد تو ہے، اب تو ہمارا استاد ہے۔ کہ جب محمد رسول اللہ نے اپنے دعا میں نے دیکھا، میں محسوس کیا کہ قدم قدم پر آپ مجھے ٹوک رہے، یہ حدیث اس طرح غلط ہے، آپ غلط پیش کر رہے، میں بھی سمجھ گیا کہ کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی آپ کے اندر آ گئی ہے۔ ہے تبدیلی کیوں نہیں آئے گی، یہ پیر صاحب کا لعاب نہیں ہے، یہ محمد کا لعاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے ملک کے لیے دعا فرمائیں۔ ایک آدمی ننگا ہو کر کے وہ کھلے عام میدان پر نہا رہا ہے، ننگا ہو کر۔ امام ابو حنیفہ وہاں سے گزرا، اپنی آنکھیں بند کی تو کہنے لگے اے ابو حنیفہ کب سے اندھا بن گیا؟ کہنے لگے جب سے خدا نے تجھے بے غیرت بنایا اسی دن سے میں اندھا ہو گیا۔ جس دن سے تو بے حیا اور بے شرم بن گیا نا، تو کلبوں میں جا کر کے دیکھو اور اسمبلی میں جا کر کے دیکھو، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، مارکیٹوں میں دیکھو، حیا کا جنازہ نکلا، بے حیا باش ہر چی خواہی بکن۔ جب یہ ہے کہ بے حیا بن جاؤ تو اس کے بعد نماز بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ پڑھو، حج بھی نہ کرو، زکوٰۃ بھی نہ کرو۔ جو آدمی حیا اس سے چلی گئی تو حیا چلی گئی۔ میں پھر آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ انگریز کی پوری لغت کے اندر حیا اور غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے،
کوئی لفظ نہیں ہے کہ غیرت کس کو کہتے ہیں انگریزی میں، نہیں ہے، انگریز ہے ہی بے غیرت، اور ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے لگے۔ پروردگار ہمارے ماحول میں حیا پیدا کر دے، ہمارے ملک میں حیا پیدا کر دے، ہمارے بڑوں میں حیا پیدا کر دے، ہمارے چھوٹوں میں حیا پیدا کر دے، ہماری ماں اور بہنوں میں، بیٹیوں میں، عرب و عجم میں، امیر و غریب میں، چھوٹوں میں بڑوں میں، پروردگار سب میں حیا پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔